صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 سے لے کر 77 تک۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ پہنچا دو، ما انزل جو کچھ نازل ہوا، الیک طرف تیری، من ربی کا پروردگار تیرے سے، وَإِلَّمْ اور اگر ایسا نہ تفعل کیا، فما پس نہ بلغتا پہنچایا تم نے، رسالتہ پیغام اس کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، واللہ اور اللہ یعصمک بچائے رکھے گا تمہیں، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت کرتا، قوم الکافرین منکرین کو، کافروں کو۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشادات تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ایک چمڑے کے خیمے سے پیش لگائے ہوئے تھے۔ آصل نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور واللہ یعصمک من الناس، یعنی تم میرے پیغام کو پہنچا دو، میں تمہارا حافظ اور ناصر ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر مبارک نکال کر فرمایا کہ لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے رکھے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا، قل یا اہل الکتاب، کہو کہ اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء اوپر کسی چیز کے، تقیموا حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا قائم کرو تم، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزل نازل ہوا، الیکم طرف تمہاری، کہاں سے؟ من ربکم پروردگار تمہارے سے، ولا یزیدن اور البتہ زیادہ کرے گا، کثیرن بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل وہ جو نازل ہوا، الیک طرف تیری، من ربک تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی، و کفرن اور کفر میں، فلا پس نہ تأسیٰ تو افسوس کر، علی اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کفار پر۔ فرمایا، کہو کہ اہل کتاب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اہل کتاب سے خطاب کہ تم دین کے بارے میں جس قسم کا جھگڑا یا بحث کر رہے ہو وہ جبھی درست ہو سکتا ہے کہ تم تورات اور انجیل کی تعلیمات پر خود قائم ہو۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو تمہارے لیے کون سی چیز ایسی ہے جس کے لیے تم دلیل و حجت کے ساتھ بات کر سکتے ہو؟ قرآن پاک نے اہل کتاب سے یہ نہیں کہا کہ تورات اور انجیل کی سچائیوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اپنی کتاب کی صداقتوں پر قائم ہوں،
کیونکہ تمام الہامی کتب کی دعوت ایک ہی ہے۔ وہ اس دین حق کی دعوت پر تمام نوع انسانی کو جمع کرنا چاہتا ہے جس میں کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو، یہ آیت پہلے سورۃ البقرہ میں بھی آ چکی ہے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والصابئون اور بے ستارہ پرست بے دین، والنصارى اور نصارہ، من آمنا جو کہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلا خوف بس نہیں خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ مسلمان ہوں، سب سے پہلے مسلمانوں کا نام لے دیا، یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آگے فرمایا، لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم طرف ان کی، رسولاً پیغمبر، کلما جب کبھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول پیغمبر یعنی کوئی بھی پیغمبر، بما ساتھ اس کے جو لا تہوی نہیں چاہتے تھے، انفسہم دل ان کے، فریقاً ایک جماعت یا گروہ کو، کذبوا جھٹلا دیتے، و فریقاً اور ایک جماعت کو، یقتلون قتل کر دیتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا اور یہ خیال کیا، اللہ کہ نہیں، تکون نہ ہوگا، فتنۃ کوئی خرابی یا فتنہ، فآمنوا پس اندھے ہوئے، وصموا اور بہرے ہوئے، ثم پھر توبہ قبول کی، مہربانی فرمائی، کس نے؟ اللہ نے، علیہم ان پر، ثم پھر عموا اندھے ہوئے، وصموا اور بہرے ہوئے، کثیراً بہت، منہم ان میں سے، یعنی 2 دفعہ ایسے ہوئے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا، بما اس کو جو، یعملون وہ کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت بچا لائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ کر اپنی آراء خواہشات کی پیروی کی اور انہیں اللہ کی شریعتوں سے
مقدم قرار دیا، یعنی اپنی خواہشوں کو آگے رکھا۔ شریعتوں کی جو بات ان کی خواہشات کے مطابق تھی اسے لے لیا، اور جو مطابق نہ تھی اسے بلا دریغ رد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رویوں سے بچائے۔ لقد البتہ تحقیق کافر ہوئے الذین وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی المسیح مسیح ابن مریم بیٹا مریم کا، وقال اور کہا المسیح مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بیٹو اسرائیل کے اعبدو عبادت کرو اللہ کی ربی پروردگار میرا و ربکم اور پروردگار تمہارا، انہو بے شک بات یہ ہے من یشرک جو کوئی شرک کرے گا باللہ ساتھ اللہ کے، فقد پس تحقیق حرم حرام کی اللہ نے علیہ اس پر الجنت بہشت مأواہ اور ٹھکانہ اس کا النار آگ ہے، وما اور نہیں للظالمین واسطے ظالموں کے من انصار کوئی مددگار۔ لقد البتہ تحقیق کفر کیا الذین ان لوگوں نے جو قالو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ثالث تیسرا ہے ثلاثتی تین میں کا، وما اور نہیں من کوئی الہ معبود الا سوائے الہ معبود واحد ایک کے، وَإِنْ اور اگر لم ینتہوا باز نہ آئیں گے اما اس چیز سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَیَمَسَّنَّ البتہ لگے گا یا پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جو کافر ہوئے منہم ان میں سے عذاب علیم تکلیف دینے والا۔ افلا کیا پس نہیں یتوبون توبہ کرتے الی طرف اللہ کے، ویستغفرونہ اور گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اس سے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا الرحیم مہربان ہے۔ ما نہیں المسیح مسیح ابن مریم بیٹا مریم کا الا مگر رسول پیغمبر ہے، قد تحقیق خلط گزر چکے من قبلہ اس سے پہلے الرسل پیغمبر، و امہ اور ماں اس کی صدیقۃ ولی سچی، کانا وہ تھے یاکلانی کھاتے دونوں الطعام کھانا۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دے کے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں تو کھانا بھی کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے ان کا عقیدہ پھر باطل کیا اللہ نے۔ انظر دیکھو کیفا کس طرح نبین ہم بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے الآیاتی اپنی دلیلیں ثم پھر انظر دیکھو الیہ کہاں یا کدھر سے یوفکون الٹے جا رہے ہیں پھرے جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں۔ حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ کے اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے، تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور ان کی سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔
کل اتعبدون کیوں پرستش کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے ما لا نہیں یملک مالک ہیں لکم تمہارے لیے ضرن نقصان ولا نفعا اور نہ نفع کے واللہ اور اللہ ہوا وہی المسیح السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا۔ فرمایا کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کل کہو یا اہل الکتاب اہل کتاب لا تغلو نہ مبالغہ کرو کہاں فی دینکم دین اپنے میں غیر الحق کی نہ حق ولا تتبعوا اور نہ پیچھے چلو پیروی کرو کس چیز کی اہواء خیالات یا اپنی خواہشوں کی قوم ان لوگوں کی قد ضلوا جو گمراہ ہو چکے ہیں قبل اس سے پہلے واضلوا اور گمراہ کر گئے کثیرن بہت سوں کو اکثروں کو وضلوا اور بھٹک گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کہو کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے دنیا میں جس بت کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں منع کر رہا ہے، اور یہود و نصارہ کی باتیں ہیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں کہ ہم نے ایسی رویوں سے ایسی بیماریوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری